اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام سننے والوں کو، تمام دوست احباب کو آپ کے اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دی گئی لنک بار میں سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے ایک ایسے موضوع کے اوپر جس کے بارے میں شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو۔ موضوع بہت ہی نازک ہے کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور وہ نشانی ہے کہ دجال کے پاس مارنے کے بعد زندہ کرنے کی قوت ہوگی یا نہیں۔ ناظرین، دجال وہ شخص ہے جس کے آنے سے قیامت کی ایک نشانی پوری ہوگی، اور یہی وہ شخص ہے جس نے اپنی ایک جنت اور ایک دوزخ بنا رکھی ہے۔ دجال ایک ایسا انسان ہوگا جس کے آنے کا کسی شخص کو پتہ تب تک نہیں چلے گا جب تک کہ وہ لوگوں کے اندر آ کر مکمل طور پر سرایت نہ کر چکا ہوگا۔ اہل سنت کی حدیثوں میں دجال کے خروج کو بھی حضرت مہدی علیہ السلام کی علامتوں میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ شیعہ کتب میں یہ موضوع موجود نہیں ہے۔ کیا دجال کے پاس واقعتاً کسی شخص کو مار کر زندہ کرنے کی طاقت ہے یا نہیں؟ ہم سے ابو الایمان نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم کو شعیب نے خبر دی کہ انہیں زہری نے، اور انہیں عبید اللہ بن عبداللہ عتبہ بن مسعود نے خبر دی۔ ان سے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو، چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور والی زمین پر قیام کرے گا۔ پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا اور وہ افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا، اور اسے جا کے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا۔ اس پر دجال کہے گا کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تمہیں میرے معاملے میں شک و شبہ باقی رہے گا؟ اس کے پاس والے لوگ کہیں گے کہ نہیں، چنانچہ وہ اس صاحب کو قتل کر دے گا اور پھر اسے زندہ کرے گا۔ اب وہ صاحب کہیں گے کہ واللہ آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملے میں اتنی بصیرت حاصل نہ تھی۔ اس پر دجال پھر انہیں قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس مرتبہ اسے نہ مار سکے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دجال کے پاس اسے کسی شخص کو مار کے دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت ہوگی یا نہیں؟ دجال مردوں کو اپنی ذاتی قدرت سے تو زندہ نہیں کرے گا، اسے شعبدے کا فن اللہ نے لوگوں کی آزمائش و امتحان کے لیے دیا ہوگا۔ اور یاد رہے کہ دجال کا دعویٰ اصلی ہی ہوگا کہ وہ مسیح ابن مریم ہے، لیکن اس دعوے میں وہ سراسر جھوٹا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مسیح ابن مریم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح کا مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور جس حدیث کا ترجمہ آپ نے لکھا ہے اس کی شرح میں علامہ ابن حجر الاسقلانی لکھتے ہیں، یعنی اگر یہ سوال کیا جائے کہ ایک کافر کے ہاتھ سے معجزہ کیسے صادر ہوگا جبکہ مردوں کو زندہ کرنا ایک عظیم معجزہ ہے جو انبیاء کو دیا گیا ہے، تو یہ معجزہ دجال اکبر کو کیسے ملے گا جبکہ وہ مفتری کذاب ربویت کا دعوے دار ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وقتی طور پر بظاہر دجال مردوں کو زندہ کرتا اور بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس دجالی قوت ہوگی جو کہ اللہ کی طرف سے اسے شعبدہ بازی کے ایک خوبصورت علم کے طور پر دی گئی ہوگی، اور وہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہوگا۔ اپنے اس دعوے کو جھوٹے سے سچا ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس اور کئی دلیلیں ہوں گی۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا گیا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا۔ تو ان ذاتی نقائص و عیوب کی موجودگی میں اس کا دعویٰ باطل ثابت ہو رہا ہوگا، کیونکہ اگر وہ اپنے دعوے کے مطابق رب ہوتا تو اپنے جھوٹا ہونے کی یہ نشانیاں وہ خود مٹا لیتا۔ اور دوسری طرف انبیاء علیہ السلام کے معجزات پر قسم کے معارضے سے پاک ہوتے ہیں۔
اس لیے دجال اور معجزات کا معاملہ مشتبہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، دجال کے خروج کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہیں، جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا۔ قیامت سے پہلے بہت بڑا تاریخی واقعہ قرار دیا گیا ہے کہ اس وقت دجال نمودار ہوگا۔ تو بنی امیہ کے زمانے میں اس موضوع کو اختراع کیا گیا تاکہ امام مہدی اور اہل بیت کی عظمت سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے۔ اہل سنت کی کتاب میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافر ہے، اس کی پیشانی کے درمیان ستارے کی طرح چمکتی ہوئی ایک آنکھ ہے جس پر کاف، فے اور ری لکھا ہوا ہوگا۔ اس کو اگر کوئی شخص پڑھ سکے تو یہ لفظ کافر بنتا ہے۔ اس طرح کے پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب لوگ اسے پڑھ سکیں گے۔ کھانے کا پہاڑ اور پانی راستہ طے کرے گا۔ اس کے حکم سے آسمان پر بارشیں برسیں گی اور جہاں سے وہ گزرے گا پانی اسے راستہ دے گا۔ جہاں پر وہ جائے گا، اگر کسی پہاڑ کے سامنے جائے تو پہاڑ اسے راستہ دے گا۔ سفید رنگ کے خچر پر وہ سوار ہوگا، ہر ایک قدم میں سے 1 میل کا راستہ طے کرے گا۔ یعنی اگر وہ 1 قدم اٹھاتا ہے تو اس کے 1 قدم اٹھانے سے 1 میل کا فاصلہ طے ہوگا۔ آسمان پر سے بارش برسانا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ زمین غلہ اگائے گی اور وہ یہی کہے گا کہ یہ جو غلہ اگایا جا رہا ہے یہ میں نے پیدا کیا ہے، تم تمام لوگوں کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے اور میں ہی تمہیں روزی روٹی دیتا ہوں۔ زمین کے تمام خزانوں پر اس کا اختیار ہوگا اور وہ لوگوں کو یہ کہے گا کہ میں مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ اب وہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا یہ ہم نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا عظیم خدا ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں روزی دیتا ہوں، میری طرف دوڑو۔ اور یہ جملہ اتنی بلند آواز میں کہے گا کہ اس جملے کو پورا جہان سنے گا۔ ناظرین، دجال 1 آنکھ والا کافر ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے احادیث کے مطابق دوسری نشانیوں کے ساتھ ساتھ دجال کی آمد بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ دجال سے مراد اس شخص کی ہے جس کی فتنہ پردازیوں سے تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو ڈراتے آئے ہیں، اور اس کی انتہا درجے کی خدا دشمنی پر تمام انبیاء کا ہر دور میں اجماع رہا ہے۔ احادیث اور روایتوں سے ثابت ہے کہ دجال کا خروج عراق اور شام کے درمیانی راستے سے ہوگا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا یہ شخص اپنے دعوے میں مکمل لوگوں کا اعتماد جیتنے کا حامل ہوگا۔ دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کرے گا۔ وہ 1 آنکھ کا حامل ہوگا، یعنی اس کی 1 آنکھ نہیں ہوگی، صرف 1 آنکھ ہوگی۔ اس کے ماتھے پر لفظ کافر لکھا ہوگا جس کو صرف اور صرف مومن یا اللہ والے دیکھ پائیں گے۔ ناظرین، ایک بڑی زبردست اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے ماننے والوں میں زیادہ تر افراد یہودی ہوں گے۔ وہ اپنے ماننے والے 70,000 افراد کی ایک فوج تیار کرے گا۔ اس فوج کے ساتھ وہ خانہ کعبہ پر یلغار کا قصد کرے گا، مگر اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے اس حملے کو ناکام بنا دیں گے۔ اس کے دور حکومت کے 40 دن نوع انسانی پر 40 صدیوں جتنے بھاری ہوں گے۔ ناظرین، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ 40 دن کے اس دور حکومت کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ہی وہ دنیا ہی میں جنت اور دوزخ بھی بنا لے گا۔ جنت کے نام پر ایک باغ ہوگا، جبکہ دوزخ کے نام پر ایک آگ دہکائی گئی ہوگی۔ اپنے ماننے والوں کو وہ اپنی جنت میں داخل کر دے گا اور نہ ماننے والوں کو آگ میں ڈال دے گا۔ دجال اپنی خدائی کے ثبوت کے طور پر مردوں کو زندہ کرے گا۔ مردوں کو زندہ کرنا ایک شعبدے بازی ہوگی۔ وہ بارش برسائے گا اور سبزہ بھی اگائے گا۔ یہ بھی اس کی شعبدے بازیوں میں سے 2 ایسے ٹرکس ہیں جن سے وہ لوگوں کو پھنسا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ مومنوں سے مطالبہ کرے گا کہ وہ معبود حقیقی کی عبادت چھوڑ کر دجال کی پوجا کریں۔ جو لوگ اس کے مطالبے سے انکار کریں گے وہ ان کے جسموں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا اور پھر دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں چہل قدمی کرے گا۔ اس کے بعد وہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے ایمان لانے کا مطالبہ کرے گا۔ اگر وہ لوگ تب بھی انکار کریں گے تو یہ ان کو اپنی بنائی ہوئی دوزخ میں ڈال دے گا۔ سنن ابی داؤد سے مراد ہے کہ حدیث نبوی ہے، میری امت کی آخری جماعت دجال کے ساتھ قتال کرے گی۔ اس جہاد کو نہ تو کسی ظالم کا ظلم ختم کر سکے گا اور نہ ہی کسی انصاف کرنے والے کا انصاف۔ اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی دجال حق کی آواز کو دبانے میں ناکام ہوگا۔
ناظرین ایسی بے شمار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل دا اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔